میں نے بالکل پریس کانفرنس کی تھی، کروائی گئی. آپ سب کو پتہ ہے پریس کانفرنس کرائی جاتی ہے. اس کے بعد میں نے بس ایک واٹس ایپ میسج خان صاحب کو کیا. 9 مئی میں آپ بھی ہیں ابھی کیس میں، تو 9 مئی کہا جاتا ہے ڈیفینیٹلی جو اسٹیٹ کی جو پالیسی بھی کہیں یا ان کا جو بیانیہ بھی کہیں کہ یہ ایک سازش تھی، اینٹی اسٹیٹ سازش تھی. میری بات اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف میری بات سنیں. آپ کی 2-3 دفعہ گھر سے گرفتاری ہوئی، تو گرفتاری کے وقت گرفتار کرنے والے کون تھے؟ جب مجھے زرداری نے ہٹایا فرام دا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز تو میں اسی دوپہر کو پھر بنی گلی گئی اور کہا خان صاحب میں آ گئی ہوں آپ کی پارٹی میں. خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل بھی آپ چلاتی رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں اسامہ بن لادن وغیرہ کے تعلقات کس سے تھے، پیسے کس نے لیے تھے اسامہ بن لادن سے، اور میں سمجھتی ہوں انہوں نے مس ریڈ کیا ہے خان کو. طالبان جو ٹی ٹی پی ہے اس کو پی ٹی آئی واپس لائی ہے، اس وقت کی جو ہرارکی تھی اسٹیبلشمنٹ سائڈ سے وہ واپس لائی ہے. جنرل فیض بھی اس فیصلے میں اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. 5% کا بل ہی مسنگ ہو گیا. اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ آپ پارا بلایا گیا، پیشی میری لگوا دی. ابھی کی ہے قرارداد ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری الیکشن کی تحقیقات ہونی چاہیے اور فردر بہت ساری چیزیں اس میں کی ہیں. تو کیا یہ بھی اندرونی مداخلت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. آج ہم ایک اسپیشل مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور تقریباً 1 سال کے بعد وہ کسی انٹرویو میں آ رہے ہیں اور آپ سے جب بات کریں گے دکھ سکھ کی بھی بتائیں گے اور 1 سال میں کیا ایکٹیویٹیز رہیں ان کی اور جو پی ٹی آئی تھی اس سے کیوں دوریاں ہوئیں، کیا وجوہات تھیں، اور خاص طور پر ہم بات کریں گے کہ جو 10 اپریل 2022 سے پہلے، پھر 10 اپریل 2022 کے بعد اور 9 مئی کے سے پہلے اور 9 مئی کے بعد کب کیا ہوتا رہا. بہت سارے راز ہیں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گی ڈاکٹر شیری مزاری جو بڑی پرومیننٹ ہیں، پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی بہت قریب جو ہے وہ سمجھی جاتی تھیں، اور اب بھی ان کا کلیم جو ہے وہ پوچھیں گے کہ کیا اب بھی وہ عمران خان صاحب کے قریب خود کو سمجھتی ہیں یا نہیں سمجھتی. ڈاکٹر شیری مزاری سابق وفاقی وزیر ہیں انسانی حقوق کی، اور 9 مئی کے مقدمات کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. 2 3 4 5 6 مقدمات میں وہ ختم ہونے پہ نہیں آ رہے تھے. پھر کچھ یوں ہوا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اچانک ان کے مقدمات جو ہے وہ ختم ہو گئے اور ان کے خلاف کارروائیاں بھی ختم ہو گئیں. آج کے اس خصوصی جو پروگرام میں ہم ان سے یہ سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، جو ہمارے پاس ہیں، وہ سارے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے خصوصی جو ہے وہ وقت دیا ہے، اور خاص طور پر 9 مئی 2023 کے بعد سے لے کر آج جولائی 2024 میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو تقریباً 14 ماہ بنتے ہیں. تو 14 ماہ کا چلہ آپ نے جو ہے وہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ چلہ، تو اس چلے کے بعد آپ سامنے آ رہی ہیں. گائے بگائے آپ کو عدالتوں میں دیکھا، لیکن اس طرح بات نہیں ہوئی کہ جو اندر کی بات ہے کہ ڈاکٹر شیری مزاری ایک پڑھی لکھی جنہوں نے 40 سال ٹیچنگ بھی کی، صحافت بھی کی اور بھرپور سیاست کی، اور جو فارن افیئرز پہ اور جو پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے، اور جو عمران خان صاحب کو اہم امور میں جو مشاورت تھی ان میں جو ہے وہ ڈاکٹر شیری مزاری جو ہے وہ شامل ہوتی تھیں. بہت شکریہ آپ کا. شروع کرتے ہیں ہم. کہاں تھی آپ یہ مئی 2023 سے آج تک؟ آپ جو ہے وہ چلہ پہ تھیں؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو میں ایک کریکشن کر دوں. آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تو مقدمات بھی ختم ہو گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا. پہلی بات، مقدمات کوئی ختم نہیں ہوئے بلکہ ایک دم سے اور بھی بڑھ گئے ہیں پچھلے 3-4 مہینے میں. اچھا. اور ان کی حالانکہ اوریجنل ایف آئی آرز میں نہ میرا نام ہے نہ کچھ ہے، سپلیمنٹری بھی جو سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں لوگوں نے اس میں بھی نام نہیں ہے، بٹ ایک دم سے پنڈی میں اب ہم نے ڈسکور کیے ہیں 14 ایف آئی آر، جس میں اچھا اس میں ہم تفصیل جائیں گے. تو مطلب ہے کہ میں گھر پہ تھی، میں نے بالکل پریس کانفرنس کی تھی، کروائی گئی. آپ سب کو پتہ ہے پریس کانفرنس کرائی جاتی ہے اور مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. بٹ میری بیٹی کو ایک ہمارے کامن فرینڈ ہیں ان کے تھرو کانٹیکٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر آپ اور یہ میرا اس وقت مجھے یہ 5ویں دفعہ ڈیالہ سے
جب میری رہائی ہو گئی تھی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے ادھر کھاریاں تو کھاریاں جب میں رات کو پہنچی تو پتہ چلا میری بیٹی سے فون ملایا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی والدہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں اور سیاست چھوڑ دیں تو کیا کہتے 9 مئی کے ایکشن کو جو ہوا ہے 9 مئی کو کنڈیم کر دیں تو پھر ان کی رہائی ہو سکتی ہے. ادروائز پھر جیسا آپ کیا کہتے ہیں انفورس ڈس اپیئرنس کے کیسز لڑ رہے ہیں تو آپ اپنی ماں کا بھی لڑ لیجئے گا. اچھا ہاں تو آپ یاد رکھیں کہ یہ دھمکی تھی جو بھی تھا. آپ اتنے نائیو نہیں ہیں, عقل مند ہیں. اور یہ یاد رکھیں امپورٹنٹ بات ہے کہ میں اور میری بیٹی اکیلے تھے اس گھر میں. میرا بیٹا اس وقت باہر تھا. اور کیا کہ کب کی بات کریں 9 مئی کے بعد میں یہ 9 مئی کے بعد کی بات کر رہی ہوں. اور آپ کیا کہتے میری بیٹی انفورس ڈس اپیئرنسز کے اور ان کے میرے شوہر اور ان کے والد بھی 6 مہینے مشکل سے ہوئے تھے, انتقال ہوا تھا. تو یہ حالات تھے. تو میں نے پھر obviously جب میری بیٹی نے مجھے ان کو کانٹیکٹ کروایا میری بیٹی کا میرے ساتھ تو آئی ایگریڈ اور میں آئی. اور میں نے مطلب جو آپ سے رابطہ ہوا تھا کہ آپ پریس کانفرنس میری بیٹی کے تھرو ہوا تھا انڈائریکٹلی, بٹ وہ بھی کسی تھرڈ پر ہمارے کامن فرینڈ کے تھرو جو ہے وہ ڈسٹنس کریں, سیاست چھوڑ دیں, 9 مئی کی مذمت کریں تو آپ میری کو ریلیف مل سکتا ہے اور آپ یہ نہیں آپ کی رہائی ہو آپ کی سکتی رہائی ہوگی. یہ تھا مور اور لیس. تو دوسرے دن پھر رات میں وہاں تھانے میں رہی کھاریاں کے. اور دوسرے دن جب کس نے رابطہ کیا, کیونکہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ان کی میری تو میری بیٹی نے میرے سے بات کی تھی. تو ان سے کس نے رابطہ کیا؟ وہ کیا کہتے جو باقی سب سے کر رہے تھے اچھا باقی انہیں سے کر لیں. میں نے زیادہ پوچھا نہیں بٹ